کافی احباب نے فرمائش کی ہے کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے، ظہور ہوگا تو کعبے کی چھت پر ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ تو وہ خطبہ میں نے مجالس میں پڑھا ہے، آج سے 17 سال پہلے میں نے منبر پہ یہ خطبہ پڑھا تھا۔ اب بھی کچھ دن پہلے میں نے کروڑ میں خمسہ جو پڑھا ہے تو اس میں ہی پڑھا ہے۔ پاکستان یہ بہت کم کتابوں میں ملتا ہے خطبہ، مصادر کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ سب سے پہلے پاکستان نہیں پوری دنیا میں 1992 میں سید جعفر زمان سرکار نے یہ خطبہ پڑھا تھا۔ ان کی وہ سی ڈی بھی موجود ہے، میں نے دیکھی بھی تھی، میں نے ان سے پہلی دفعہ سنا تھا۔ اور بعد میں پھر مختلف علماء نے پاکستان، ہندوستان، عراق، ایران، شام میں لوگوں نے پڑھا یہ خطبہ۔ کتب میں بعض کتب میں اس کے بعض جملے ملتے ہیں، بعض میں کچھ جملے ملتے ہیں۔ مکمل ایک جگہ پہ یہ خطبہ بہت کم ہی کتب میں ہے، مصادر کی کتب میں نہیں ہے۔ یہ خطبہ مولا امیر کائنات نے جناب قمیل کو تعلیم فرمایا تھا۔ الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ واقدر ولیہ علی الکبریاء وآتاہ مقالید الارض والسماوات ووہبہ عظمۃ التدبیرات فی البریات۔ ایھا الناس قد اجیب دعوۃ المظلوم زال اللیل وطال الفجر ها انا جئت ان املا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا الا ومن عهد به آدم فانا اولى بآدم الا ومن عهد به نوح فانا اولى بنوح الا ومن عهد به ابراہیم فانا اولى بابراہیم الا ومن عهد به موسى فانا اولى بموسى الا ومن عهد به عيسى فانا اولى بعيسى الا ومن عهد به محمد فانا اولى بمحمد الا ومن عهد به امير المؤمنين فانا اولى بامير المؤمنين تعالوا بايعوني وخذوا حقكم هذه يد الله ويد محمد ويد علي محمد انا وانا محمد علي انا وانا علي والله الذي البسني خلعة الوقار والسكينة لا أبرح عن مكاني هذا حتى أوتيت كل ذي حق حقه ولو كان الظالم في التراب رميما أما تعلمون أنا باعث من في القبور أنا القيم يوم النشور أنا المتجلي لموسى على الطور أنا كشفت حجابي عن وجه المستور أنا مونس إبراهيم حتى ألقاه حين ألقاه في النار أنا بقية الله في عباده أنا ودية الله في بلاده أنا خازن الأسرار أنا بقية الأطهار أنا منتهى الأدوار أنا المنتقم وأنا المنتظم أنا ابن التصفية البيضاء أنا ابن الوحدانية الكبرى أنا حجاب الله الأعظم أنا سر الله الأقدم أنا السبب المتصل بين الأرض والسماء أنا وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء أنا السراج الأصفياء لا يا أعداء الله ورسوله وأمير المؤمنين زوجته حرام عليكم بعد اليوم رزق من الصديقة فكلوا من مزابل الدنيا وخرابها واستعدوا لجواب المودة وحسابها ففروا أين تفرون في السماء تصعدون في الأرض تنزلون في الجبال تنكهفون فوالله الذي لا إله إلا هو أينما كنتم تجدوني يا معشر الجن والإنس وإن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان وأنا ذلك السلطان۔ جلدی میں اس کا ترجمہ بیان کروں گا ورنہ بہت لمبا کلپ ہو جائے گا۔ کعبے کی چھت پہ امام زمانہ تشریف لا کر فرمائیں گے کہ حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنے وعدے کو سچا کیا اور اپنے عبد کی نصرت کی، اور اواقدر ولیہ علی البریات کہ اس نے اپنے عبد کو، اپنے ولی کو پوری کائنات پر قادر بنایا، یعنی ہم علی کل شیء قدیر ہے۔ اور وَآتَاهُ مَقَالِيدَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ اس ذات نے ہمیں اپنے ولی کو زمین و آسمان کی ساری چابیاں عطا کی ہیں۔ وَوَهَبَهُ عَظِمَّةَ التَّدْبِيرَاتِ فِي الْبَرِيَّاتِ ہمیں اس نے تحفے میں کائنات کی لگام ہمارے اختیار میں، اس کے تدبیر کرنے کی لگام ہمارے اختیار میں دے دی ہے، ہمیں تحفے میں دی ہے۔ اے لوگو، مظلوم کی دعائیں رنگ لے آئی، میں نے مظلوم کی دعا کا جواب دے دیا ہے۔ جو ہم دعائے ظہور مانگتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں اس کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ آ گیا ہوں، رات ختم ہو گئی اور فجر طلوع ہو گئی ہے۔ میں آ گیا ہوں، انملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، میں زمین کو قسط و عدل سے ویسے بھر دوں گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔ اے لوگو، اگر آدم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ میں پورا کروں گا، اگر ابراہیم نوح نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ میں پورا کروں گا، اگر ابراہیم نے علیہ السلام نے اور موسیٰ و عیسیٰ
موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی کسی سے وعدہ کیا ہے تو وہ میں پورا کروں گا۔ اگر میرے جد رسول پاک نے یا میرے نانا امیر المومنین نے، میرے دادا امیر المومنین نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ میں پورا کروں گا۔ سب سے زیادہ حقدار میں ہوں کہ میں ہی وہ وعدہ پورا کروں۔ اے لوگو تعالوا بایعونی وخذوا حقکم ھذہ ید اللہ، اے لوگو آ جاؤ میری بیعت کرو اور اپنا حق لے لو، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ رسول کا ہاتھ ہے، یہ امیر المومنین کا ہاتھ ہے۔ محمد میں ہے اور میں محمد ہوں، علی میں ہے اور میں علی ہوں۔ واللہ الذی البسنی خلعۃ الوقار والسکینۃ لا ابرح عن مکانی ھذا حتی اعطیت کل ذی حق حقہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے وقار اور سکینہ کی خلعت پہنائی ہے، میں اپنے مکان جگہ سے، اپنے مقام سے اس وقت تک نہیں ہلوں گا حتیٰ کہ ہر ذی حق کو اس کا حق دے دوں، گرچہ ظالم مٹی میں خاکستر کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اے لوگو تم نہیں جانتے کہ مردوں کو قبروں سے اٹھانے والا میں ہوں، قیامت کے دن یوم النشور قیامت برپا کرنے والا میں ہوں۔ کوہ طور پہ موسیٰ کو تجلی دکھانے والا میں تھا، میں ہی تھا جس نے اپنے چہرے سے تھوڑا سا حجاب ہٹایا اور موسیٰ نے وہ تجلی دیکھی۔ ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے والے تھے تو اسے تسلیاں دینے والا میں تھا۔ اللہ کا بقیہ اس کے لوگوں میں ہوں، اللہ کی امانت اس کے شہروں میں ہوں، میں اللہ کے سارے رازوں کا خزانہ دار ہوں، اللہ کے سارے راز جس خزانے میں ہے وہ میں ہوں۔ اب جس طرح اللہ لامحدود ہے ویسے اللہ کے راز بھی لامحدود ہیں، تو ان کی ذات کیا بلند ہوگی جو اللہ کے لامحدود رازوں کا خزانہ ہے، تو وہ خزانہ بھی لامحدود ہوگا۔ بقیہ اطہار میں ہوں، انا منتہی الادوار زمانے کو ختم کرنے والا میں ہوں، انا المنتقم وانا المنتظم کائنات کے ہر مظلوم کا انتقام لینے والا میں ہوں، کائنات کا نظام چلانے والا میں ہوں۔ انا ابن التسمیۃ البیضاء نورانی بسم اللہ کا میں بیٹا ہوں، یعنی فرما رہے ہیں کہ میرے آباء و اجداد تم جیسے بشر نہیں، بلکہ یہ صرف بسم اللہ نہیں بلکہ نورانی بسم اللہ ہے۔ انا ابن الوحدانیت الکبریٰ وحدانیت کبریٰ کا بیٹا ہوں میں۔ یہاں سید جعفر زمان صاحب نے اصل حقیقت بیان کی ہے، باقی جتنے بھی خطباء ہیں میں نے ان کو بھی سنا ہے، وہ یہاں پتہ نہیں حالات کے ڈر کی وجہ سے یا مکسروں کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے بات کو کسی اور رخ موڑ دیا اور صحیح بیان نہیں کیا کہ وحدانیت کبریٰ کیا ہے۔ اس سے انہوں نے اکثر خطباء نے کہا کہ اس سے رسول کی ذات مراد ہے، نیٹ پہ خطبے موجود ہے، اور دلیل کیا دی ہے کہ وہ رسول وحدانیت ہے، واحد ہے جو تقسیم نہیں ہوتا، حالانکہ یہ واضح فرامین ائمہ اور رسول کے خلاف ہے، کیونکہ رسول کے نور کو اللہ نے تقسیم کیا تھا سنی شیعہ کتابوں میں، اور انہی علماء نے یہ روایت کو بھی پڑھا ہوا ہے مختلف مقامات پر، لیکن بس پتہ نہیں کیوں ڈر کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے انہوں نے وحدانیت کبریٰ رسول کو کہہ دیا ہے، کیونکہ اللہ نے جب رسول کا نور خلق کیا تو فَقَسَّمَ ذَلِكَ النُّورُ بِقِسْمَيْنِ، یہ روایت تمام علماء نے منبر پہ پڑھا ہے، حتیٰ کہ جنہوں نے وحدانیت کبریٰ یہ ترجمہ رسول کیا ہے انہوں نے بھی یہ روایت کو منبر پہ پڑھا ہے کہ اللہ نے نور رسول کو دو حصوں میں تقسیم کر کے فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا مُحَمَّد وَالْآخِرُ عَلِي، ایک حصے کو محمد اور ایک حصے کو علی قرار دیا، تو وہ تقسیم ہوا، باقی ائمہ کا بھی نور تقسیم ہوا۔ واحد ذات اور نور جو تقسیم نہیں ہے اللہ کے روایات میں، اللہ کے فرامین اور رسول اور ائمہ کے فرامین میں، وہ وحدانیت کبریٰ سے مراد جناب سیدہ کائنات ہے، اور لفظ وحدانیت کبریٰ بھی بظاہر تانیث کے ساتھ ہے، تو اس سے مراد جناب سیدہ کائنات ہے، اور اس کی دلیل قرآن میں ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، کہ جو کبر ہیں یعنی کبیر اکبر ہیں، کبریا ہیں،
وہ ان میں سے یہ مستور ایک ہے، انہا یہ مستور کے لیے ہا استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے انہو استعمال ہوتا ہے، انہا لا احد الکبر۔ اور اس آیت کی تفسیر میں معصوم نے فرمایا کہ یہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کبیر ہیں، اکبر ہیں، کبریا ہیں، ان میں سے ایک یہ مستور ہے، تفسیر میں مولا نے فرمایا اس سے مراد جناب سیدہ کائنات ہے۔ تو گویا امام زمانہ فرمائیں گے کہ میں سیدہ کائنات جو وحدانیت کبریٰ ہے کائنات میں ان کا بیٹا ہوں۔ انا حجاب اللہ العظم، اللہ کا حجاب اعظم میں ہوں۔ انا سر اللہ الاقدم، اللہ کا وہ راز جو قدیم سے بھی پہلے ہے وہ میں ہوں۔ اگر اس پہ بحث ہو فلسفے کے لحاظ سے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے، جو میں نے یہ عقیدہ آج تک کسی عالم سے سنا نہیں ہے۔ علماء بڑے بڑے صاحبان علم صفت قدیم پہ اللہ پہ رک جاتے ہیں۔ امام زمانہ فرما رہے ہیں میں صرف قدیم نہیں بلکہ اقدم ہوں، قدیم سے بھی پہلے ہوں۔ یہ ہماری سوچ سے باہر ہے، کیونکہ انسان قدیم کو سوچ نہیں سکتا بلکہ وہ زمانے کا محتاج ہے، سوچ بھی اس کی زمانے کی محتاج ہے۔ انا سبب المتصل بین الارض والسماء، زمین و آسمان کو ملانے والا سبب میں ہوں۔ یعنی یہاں زمین و آسمان سے مراد بلندی اور پستی، اور بعض روایات میں سما سے مراد اللہ اور عرض سے مراد مخلوق ہے، کچھ میں رسول اور امت ہے۔ فرمایا ان سب کو ملانے والا میں ہوں۔ انا وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء، فرمایا کہ وہ چہرہ وجہ اللہ جس کی طرف اولیاء توجہ کرتے ہیں وہ میں ہوں۔ اور یہ توجہ کرنے سے مراد عام توجہ نہیں ہے، آپ نماز جب شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کے بعد آپ پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں اس وقت اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر رہا ہوں جس نے زمین و کائنات کو بنایا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اس وقت سارے توجہ کرنے والے ولی بھی میری طرف توجہ کرتے ہیں۔ انا سراج الاصفیاء، جتنے بھی اللہ کے صفی ہیں یعنی پاکیزہ ہستیاں ہیں، مصفہ ہیں، ان سب کے لیے چراغ میں ہوں۔ اے اللہ اور رسول اور امیر المومنین اور جناب سیدہ کے دشمنوں، میں نے حرام علیکم بعد اليوم رزق من الصدیقہ، آج کے بعد تمہارے لیے ہماری دادی، ہماری پاک اماں صدیقہ ماں کا رزق حرام قرار دے دیا ہے، اور آج کے بعد اگر تم نے کھانا ہے تو گندگی کے ڈھیر سے کھا لیا کرو، اور تیار ہو جو واستعدوا لجواب المودۃ وحسابھا، تیار ہو جاؤ مودت کا حساب دینے کے لیے، جواب دینے کے لیے اور اس کا حساب دینے کے لیے۔ ففروا این تفرون، بھاگو گے کہاں بھاگو گے؟ آسمانوں میں چلے جاؤ گے کیا، یا زمین کی تہوں میں چلے جاؤ گے، یا پہاڑوں میں چھپ جاؤ گے؟ مجھے قسم ہے اس ذات کی، واللہ الذی لا الہ الا ہوا، جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، جہاں بھی بھاگ جاؤ گے مجھے پہلے وہاں پاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس، اگر تم میں قدرت ہے، طاقت ہے کہ زمین کے کناروں سے نکلنا چاہو تو تم پھر بھی نکل نہیں سکتے، نکلنا چاہو تو نکل جاؤ، لیکن لا تنفذون الا بسلطان، لیکن تم خود زمین کے کناروں سے، آسمان کے کناروں سے کہیں بھی نہیں نکل سکتے مگر ایک سلطان کے وسیلے سے، وانا ذالک السلطان، اور وہ سلطان میں ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔